بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا دور یعنی زمانہ جاہلیت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کے مکے کی زندگی، اس پر بات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آپ نے ایک حکومت بنا دی، اپنا دیش، اپنا ملک بنا لیا۔ یہاں آپ نے چاروں طرف بارڈر وغیرہ بھی کر لی۔ اس وقت جو ہے اذان کا حکم بھی آ گیا، اذان بھی شروع ہو گئی تھی اور مدینہ میں اچھے سے رہ رہے تھے۔ لیکن یہ جو مکہ والے تھے ان کو یہ بات کیسے پسند آ سکتی ہے کہ یہ لوگ مدینہ میں اچھے سے رہے؟ ابو داؤد شریف وغیرہ میں روایتیں ہیں کہ وہ مکہ سے خط بھیجتے تھے مدینہ والوں کو کہ تم لوگ جو ہے ان کو رکھ رہے ہو، ہم تمہارے مقابلے پر آئیں گے وغیرہ۔ یہاں تک کہ ایک بار یہ ہوا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جو ایمان لائے تھے، اور جیسے مکہ میں حضرت عمر تھے، مدینہ میں حضرت سعد بن معاذ تھے، وہ عمرہ کے لیے مدینہ گئے، مکہ گئے۔ ان کی امیہ بن خلف سے دوستی وغیرہ تھی تو اس کے گھر وہ رکتے تھے، یہاں سے جب بھی جاتے تھے، اور امیہ بن خلف جب اس طرف آتا تھا تو ان کے گھر رکتا تھا، دوستی تھی، تعلق تھا۔ ان کے گھر گئے، کہا کہ دیکھنا خالی وقت ہو تب مجھے کہنا، تو اس وقت میں عمرہ کر لوں گا، طواف وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں گا۔ دوپہر کے وقت گئے، خالی تھا، اچانک ابو جہل وغیرہ آ گئے، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہ سعد بن معاذ ہے۔ کہاں سے آئے؟ کہ مدینہ سے۔ تو کہ تم نے ان کو امن دے دیا، یہ یہاں یہ کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ہمارے دشمن کو اور اس کو وغیرہ کو جو ہے جگہ دی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طیش آ گیا، کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو ختم کرنے والے ہیں، تمہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ تو۔ کہنے لگے کہ امیہ بن خلف پوچھنے لگا کہاں پر ماریں گے، یعنی مکہ میں یا باہر؟ کہا وہ نہیں پتہ۔ امیہ بن خلف کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، گھر گیا، بیوی سے کہا کہ آج تو ایسا ہوا اور وہ ایسا کہہ رہا تھا اور ہمارے ساتھ تو یہ ہے۔ بیوی نے کہا کہ اب تم مکہ سے باہر مت جانا، اس لیے کہ ان لوگوں کو اتنا تو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس لیے ہوگا ضرور، اس لیے کہ امین و صادق تو کہتے ہی تھے۔ کہا کہ اب تم مکہ سے باہر ہی مت نکلنا۔ خیر یہ بات ہو گئی۔ اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جاتے تھے، ان کو جو پاس جو بھی جو ہے مثلاً یہ لوگ شام جاتے تھے کاروبار کے لیے، تو جیسے ان کا قافلہ شام کے لیے جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تو کبھی صحابہ کو بھیجتے۔ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو، صرف صحابہ کو بھیجا جائے، اس کو کہا جاتا ہے سریہ، اس کی جمع بہو وچن آتی ہے سرایا۔ اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہو اس کو کہا جاتا ہے غزوہ۔ تو 3-4 سریے ہوئے، 3-4 غزوات ہوئے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے۔ یہ لوگ جو ہے وہاں سے کسی نہ کسی طرح بچ کر نکل جاتے تھے۔ اب یہاں ہم رک کر ایک بات یہ سمجھے کہ جتنے بھی غیر مسلمین سیرت لکھنے والے ہیں، انہوں نے ان سب کو اس پر ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے، یہ لوٹ مار نہیں تھی۔ ہمارے ملک سے تم جا رہے ہو، ظاہر سی بات ہے ہمیں کچھ دے کر جاؤ، ہر جگہ کسٹم ہے، روڈ ٹیکس، یہ ٹیکس وہ ٹیکس تم بھی لیتے ہو، ظاہر سی بات ہے کہ تم نے ہمیں ختم کیا ہے، اب بھی مارنے کا کہہ رہے ہو۔ ہمارے لوگ مکہ آتے ہیں تم پریشان کرتے ہو، یہاں خط لکھ کر ہمیں مارنے کی باتیں کہہ رہے ہو، ظاہر سی بات ہے اس کے مقابلے میں ہم کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طریقے سے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا۔ دوسری بات یہ کہ سن عیسوی 1800 کے بعد ایسا سمجھو کہ عیسائیوں نے بہت سی جگہ پر حکومت کی، اسے کہ اس وقت تو یہی کہا جاتا تھا کہ سورج ان کی حکومت میں نکلتا ہے، ان کی حکومت میں ڈوبتا ہے، پورا ہندوستان یہ اور یہ سارا علاقہ بھی ان کے قبضے میں تھا۔ ان لوگوں نے ایک چیز یہ دیکھ لی کہ یہ جو مسلمان ہے یہ جہاد کے نام پر ہمارے مقابلے پر آتے ہیں۔ انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ جہاد ہی کو بدنام کر دیا، یعنی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو مارو اور دہشت گردی، اور جہاد کا ترجمہ انہوں نے آتنکواد اور ٹیررزم سے کر دیا۔ اور یہ انہوں نے کیوں کیا کہ جب جہاد کا نام لوگوں کے سامنے برا ہو جائے گا تو مسلمان بھی جہاد کے نام پر ہمارے سامنے آئیں گے نہیں۔ حالانکہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مار ڈالنا، قتل کرنا،
بلکہ جہاد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کیے. غزوہ بدر وغیرہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے دیکھو عورتوں کو مت مارنا, بچوں کو مت مارنا, اسی طریقے سے جو ایمان لے آئے, جو کلمہ پڑھ لے, جنگ کے میدان میں تلوار اٹھائی اور سامنے والا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو نہیں مارنا ہے. یہاں تک کہ جو سامنے سے لڑنے نہ آئے اس کو بھی نہیں مارنا ہے. اپنے ملک میں بیٹھا رہے مکہ میں اور یہاں تمہارے مقابلے میں جنگ کے میدان میں نہ آئے اس کو بھی نہیں مارنا. بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنائے تھے. اس لیے کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا. اور یہ کہ قید کیا جائے, اور ایسا نہیں تھا کہ چلو جہاد شروع کر دو, نہیں, ہر جہاد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ اور دعوت پیش کرتے تھے. تو یہ تھا. اور دوسرا یہ کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چلو لڑنے کے لیے آ جاؤ, اس طریقے سے جہاد شروع نہیں ہوتا تھا. بلکہ جہاد کا اصل مقصد ایک تو ہے اعلائی کلمت اللہ, اللہ کا نام بلند ہو. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع کر دیا کہ جو اپنی قوم کے لیے, مال کے لیے, دوسرے کسی بھی مقصد سے جہاد کرے اس کا جہاد قابل قبول نہیں. لوگوں کو دکھانے یہ نہیں, ہمارا مقصد اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. دوسرا, سب جگہ امن و امان پھیل جائے, لوگ سکون سے اچھے طریقے سے زندگی گزارے. اسی لیے تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تمہاری بات کو مانیں گے, تم جو کہتے ہو اس کو ہم مانیں گے, اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے, لیکن تمہاری حکومت رہے گی تو ہم جزیہ دیں گے, ٹیکس ادا کریں گے اور ٹیکس ادا کر کے رہیں گے. یہ جو ٹیکس وغیرہ جزیہ ان سے لیا جاتا تھا, دراصل مسلمانوں کا مال بیت المال میں آتا تھا, زکوٰۃ صدقات وغیرہ کا. اب چونکہ ملک دیش چلانا ہے تو پیسے تو ہونے چاہیے, تو مسلمانوں کا مال زکوٰۃ صدقات وغیرہ سے آتا تھا. تب غیر مسلموں کا مال کیسے؟ غیر مسلموں کا مال جو ہے یہ خمس کے ذریعے آتا تھا. اسی طریقے سے ان سے جو جزیہ لیا جاتا تھا اس سے آتا تھا. اور اس کے بدلے میں ہم اپنی آرمی دیتے تھے, پروٹیکشن دیتے تھے ان لوگوں کو, یہاں ملک میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. ہم اپنا جو ہے اسی طریقے سے ملکی مدد, مثال کے طور پر اب دیش میں کوئی چیز ہو جائے تو حکومت مدد کرتی ہے کہ بھائی ویکسین ہم بنائیں گے, کئی فلانی جگہ مکانات بنا دیں گے, یہ کر دیں گے. تو یہ جزیہ وغیرہ لے کر ان لوگوں کو یہ چیزیں دی جاتی تھی. تو مسلمان کا مال تو زکوٰۃ صدقات غنیمت وغیرہ سے آتا تھا اور ان کا مال اس طریقے سے لیا جاتا تھا. اسے ظاہر سی بات ہے کہ لڑنے جھگڑنے کی بات ہی نہیں تھی کسی پر. یہ نہیں کہ بھئی تلوار اٹھائی مسلمان ہو جاؤ, نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ملک امن و امان کے ساتھ رہے. اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ تم اسلام لے آؤ, اس لیے کہ اسلام کے قانون ایسے ہیں کہ تمہارا ملک امن و امان کے ساتھ رہے گا. یہ اسلامی قوانین ہے. اگر چلو تمہیں اس پر جو ہے نہیں ماننا تو ایک کام کرو, حکومت وغیرہ ہم سنبھالیں گے, تمہیں تو صرف ٹیکس ادا کرنا ہے, ٹیکس ادا کرو اور رہو, اور اس کے بدلے میں تمہیں جو حکومت وغیرہ دی جائے گی. دوسری بات یہ کہ جزیہ وغیرہ اس لیے بھی لیا جاتا تھا کہ ان کو یہ احساس باقی رہے کہ یہاں حکومت ہماری نہیں دوسروں کی ہے. جیسے مثال کے طور پر آج بھی بہت سے ملکوں میں یہی قانون ہے کہ جو وہاں کے نہیں ہے, وہاں کے ناگرک نہیں ہے, ان لوگوں سے یہ لوگ ٹیکس وصول کرتے ہیں کہ تم دوسرے ملک کے ہو, اتنے مہینے کی ویزا دی جائے گی, اب رہنا ہے تو پھر سے ویزا لگانے کے لیے اتنے پیسے دو, یہ کرو یہ کرو, تاکہ ان لوگوں کو یہ احساس باقی رہے کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے, یہ اس ملک کا میں آدمی نہیں ہوں. یہ احساس ظاہر سی بات ہے ہر ملک والا یہ چاہے گا, اس لیے ان سے یہ جزیہ ٹیکس وغیرہ وصول کیا جاتا تھا اور یہ چیزیں دی جاتی. وہ لوگ اس پر بھی راضی نہیں, نہ اسلام لانا ہے, نہ ہم تمہیں ٹیکس دے کر تمہاری حکومت اور امن و امان قائم رکھنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ تو جو انٹک وات پر اتر آئے, اس کو کیا کرو کہ ان کا علاج کرو. اب اس طریقے سے ہمارے غزوات ہوئے ہیں. اب یہ سمجھے 1800 کے بعد ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان اس نام پر اگر کھڑے ہوں گے تو ہماری حکومت کہیں ہوگی ہی نہیں. اس لیے انہوں نے جہاد کا مطلب ہی لوگوں کو غلط بتایا. جہاد کا مطلب کیا کہ ٹیررزم, لوگوں کو مارنا, آتنکواد, یہ جہاد کا مطلب ہو گیا. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمان بھی اس سے پیچھے ہونے لگے اور لوگوں کے دلوں میں اسلام اور جہاد کے نام سے نفرتیں پیدا ہونے لگی. یہ اس طرح کی کا پیش آنے لگا. اس وجہ سے جو ہے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات آ گئی. 1800 کے بعد یہ انہوں نے شروع کیا. اس لیے کہ ہندوستان میں بھی جب انہوں نے اپنا یہ ڈال لیا تھا تو ہم ہی لوگ تھے جو جہاد کے نام پر ان کے مقابلے پر آئے تھے. جہاد کے فتاوے مولانا مدنی وغیرہ نے دیے تھے, مسلمانوں کو شاہ صاحب وغیرہ نے کھڑا کیا تھا. اس لیے ہم ہی جہاد کے نام پر ان کے مقابلے پر آئے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ جہاد کے نام پر مقابلے پر آئیں گے تو
تو ہماری حکومت رہے گی نہیں، تو اب کیا کرو کہ ہم جو ہے جہادی کو بدنام کر دو، تو یہ لوگ جہاد کے نام پر ہمارے مقابلے پر آ ہی نہ سکے۔ ہمارے ملک کے اور دوسری جگہ کے بھولے بھالے لوگ تھے غیر مسلمین وغیرہ، تو وہ انہی کی بات کو سمجھ گئے، حالانکہ وہ صرف مسلمانوں کو نہیں ان کو بھی دھوکہ دے رہے تھے۔ ان کو دھوکہ اس طریقے سے کہ اگر ہم اسلام کے نام پر آئیں گے تو ہم تو آزادی حاصل کر لیں گے، تو ان لوگوں کو اس طریقے سے کہہ دیا کہ یہ تو آتنکوادی ہے، ٹیررزم ہے، تب یہ مقابلے پر آئیں گے نہیں، اور یہ مقابلے پر آئیں گے تو یہ غیر مسلم ان کا ساتھ دیں گے نہیں۔ تو یہ تو صرف ہمارے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہے جہاد کا غلط نام کہہ کر، اس کا تعارف غلط پیش کیا گیا ہے۔ خیر، اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرایہ غزوہ بھیجتے تھے، ابو سفیان جو ہے ایک مرتبہ تقریباً سارے مکہ کا مال لے کر جو ہے جا رہے تھے شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا کہ یہ شام جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر تقریباً 313 صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف گئے تو ابو سفیان وہاں سے آگے نکل گئے تھے۔ اب جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 دن وہاں رکے، کیونکہ وہاں سے مال تجارت وغیرہ کر واپس تو آنے والے ہیں، تو واپس آ رہے تھے۔ اتنے میں ابو سفیان کو پتہ چل گیا، چونکہ وہ بھی تجسس اور جاسوسی کرتے ہوئے آتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ بھیجا آدمی خود گئے کہ یہاں کوئی آیا ہے، یعنی ہمارے قافلے کو لوٹنے یا ہمارے قافلے کے پاس سے پیسے وغیرہ لینے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں کوئی آیا نہیں تھا، لیکن 2 آدمی آئے تھے اونٹ لے کر، جانور کو پانی پلایا، دیکھ کر چلے گئے کہ اچھا۔ ابو سفیان بہت ذہین آدمی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بہت ذہین آدمی۔ انہوں نے کیا کیا کہ اونٹ کی جو مینگنیاں تھی، اس نے پاخانہ کیا ہوا تھا، اس کو چیک کرنا شروع کیا اور لے کر دیکھا کہ اچھا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کھجور کھا کر پاخانہ کیا ہوا ہے، اور کھجور کھا کر پاخانہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ مدینہ کے لوگ یہاں آ چکے ہیں۔ کس قدر ذہن تھا کہ مدینہ کے لوگ فوراً انہوں نے جو ہے اپنا راستہ بدل لیا۔ اب مان لو کہ یہ پہاڑ ہے، یہاں بھی پہاڑ ہے، یہ بیچ میں سے جانا تھا، اور اس طرف سمندر، تو وہ جو چھوٹی سی جگہ تھی سمندر کے کنارے سے، اپنے قافلے کو کہا کہ ہم وہاں سے جائیں گے۔ زمزم بن عمرو غفاری کو بھیجا کہ تم مکہ جاؤ اور مکہ جا کر لوگوں کو خبر دے دو کہ تمہارا قافلہ اور تمہارا مال جو ہے وہ خطرے میں ہے، اس لیے فوراً چند لوگوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجو۔ یہاں مکہ میں ایک بات پیش آئی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ، انہوں نے خواب دیکھا۔ دوسرے دن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے کل ایک عجیب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، اور پہلے ابطح میں گیا، پھر کعبۃ اللہ میں آیا، پھر جو ہے جبل ابی قبیس پر گیا، اور تینوں جگہ پر اس نے آواز دی، یا اہل غدر، کہ غدار لوگو تم جو ہے مدد کو پہنچو تمہارے قافلے کی۔ اس نے کہا، پھر جبل ابی قبیس پر جا کر جو ہے اچھا، اس نے کہا کہ 3 دن میں اپنے قافلے کی مدد پر پہنچو، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس نے پہاڑ پر چڑھ کر ایک پتھر پھینکا، وہ پورا ٹوٹ گیا، اور اس کی دھول ایسا سمجھو کہ ہر گھر میں پہنچ گئی۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا، حضرت عباس نے بھی کہا کہ بات چھپا دینا، خواب ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دوست ولید تھا، اس کو کہا کہ اس طریقے کے میری بہن نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے خواب دیکھا ہے۔ اب بات ایک کو دوسرے کو تیسرے نے کہی۔ ابو جہل وغیرہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے تو ابو جہل نے کہا کہ طواف کر کے یہاں آنا، تھوڑا کام ہے تمہارا۔ طواف کے فارغ ہو کر آئے، کہا کہ تم لوگ مردوں کے نبی بنانے سے تھکے نہیں تھے کہ اب عورتوں کو بھی نبی بنانے لگے؟ حضرت عباس نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہ اب تو تمہاری عورتیں بھی کہنے لگی کہ 3 دن میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اب تک تو مرد کہتے تھے۔ حضرت عباس اب بھی بات کو یہ کہنے لگے کہ کیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو 3 دن میں اگر کوئی بڑا معاملہ پیش نہیں آیا تو ہم ایک کاغذ لکھیں گے جس پر یہ لکھیں گے کہ اکذب بیت فی العرب، کہ تمہارا خاندان جو ہے یہ پورے عرب میں سب سے جھوٹا خاندان ہے، اور یہ کاغذ ہم کعبۃ اللہ پر لٹکا دیں گے۔ یہ بات ہوئی تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ شام تک تو خاندان کی ساری عورتیں تقریباً میرے پاس آ گئی کہ تمہارے مردوں کو انہوں نے یہاں سے نکالا، تم خاموش رہے، عورتوں پر بھی تمہیں غیرت نہیں آ رہی ہے، یہ عورتوں کی ایسی باتیں کرے، تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو۔ 1 دن ہوا، 2 دن، ابھی تیسرا دن ہی تھا کہ حضرت اس طرف سے زمزم بن عمرو غفاری آ گئے، یعنی ان کا خواب جو تھا حضرت عاتقہ کا یہ صحیح ہونے لگا۔ آئے اور انہوں نے آواز دی
کہ چلو تم اپنے قافلے کی مدد کے لیے پہنچو، لطیمہ یعنی تمہارے قافلے کو لوٹا جا رہا ہے وغیرہ۔ اب یہاں مکہ میں یہی لوگ ہو، ہر گھر میں یا تو انسان خود جائے گا یا اپنی جگہ آدمی بھیجے گا، کوئی مکہ میں باقی نہیں رہا، سب نکل گئے۔ ابو جہل نے اپنی جگہ پر ایک آدمی کو بھیجا، خود نہیں گیا۔ امیہ بن خلف جس کو یہ کہا تھا کہ تجھے تو مارا جائے گا، وہ نکلنے کو تیار نہیں تھا، جا نہیں رہا تھا، لیکن جو ہے لوگوں نے آ کر ابھارا، بزدل ہو گئے ہو، ہمت نہیں ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مکہ والوں کے ساتھ اگر بزدلی کی بات کی جائے تو وہ تو جذباتی آدمی نہیں، میں بھی جاؤں گا۔ بیوی نے بھی کہا تمہیں یاد نہیں ہے تمہارے دوست نے تمہیں کیا کہا تھا؟ کہا کہ نہیں، میں تو دور اونٹ رکھوں گا اور قافلے سے دور دور چلوں گا اور جو ہے دور رہ کر بچ جاؤں گا۔ یہاں سے 1000 کے قریب مجمع تیار ہوا، جانور، اونٹ وغیرہ یہاں سے نکلے۔ وہاں اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان نے پھر یہ کہہ دیا، خبر بھیج دی کہ ہم لوگ تو بچ کر نکل گئے، اب تم آنا مت۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم جائیں گے وہاں پر اور جو ہے وہاں جا کر پارٹی کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے اور شرابیں پئیں گے اور عورتیں لے جائیں گے اور ناچ گانا کریں گے، اور اگر مقابلہ ہو گیا تو ماریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کون ہیں، تو دوسری مرتبہ ہمارے لوگوں پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ کہہ کر یہاں سے ابو جہل اپنے قافلے کے ساتھ نکلا۔ اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اب یہ تو آ رہے ہیں مقابلے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا صلی اللہ علیہ وسلم تیار۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، تیار۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جو کہو اس پر ہم تو تیار ہیں، تم کہو کہ ہمیں سمندر میں کودنا ہے تو ہم تو کود پڑیں گے۔ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشیرو علیہ، اور کوئی مشورہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ انصار میں سے کوئی بولے۔ حضرت سعد بن معاذ اس طرف وہ جذباتی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تمہاری کیا رائے ہے انصار کی؟ مہاجرین تو گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، یہ تو جانے ہی والے ہیں، ان کو تو جنگ سے کوئی واسطہ نہیں، انصار کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، آپ جس کے ساتھ لڑنا کہو اس کے لیے تیار، جس سے صلح کرنا چاہو اس سے صلح کرنے تیار، تم ایک آواز کرو صرف، ہم اس کے لیے، تم کہو کہ ہمیں برق الغمات جانا ہے، اخیر تک جانا ہے، اب اس کے لیے تیار، تم کہو کہ ہمیں سمندر میں کودنا ہے، ہم اس کے لیے تیار، اور تم چاہو اتنا مال ہمارا لے لو، تم جو مال لوگے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ جو ہمارے پاس بچ جائے، ہم اپنا سارا مال دے دیں گے۔ حضرت مقداد بن اسود نے تو یہ کہا حضرت موسیٰ کو تو ان کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارا رب دو جا کر لڑو، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم تمہارے دائیں طرف سے بھی آئیں گے، بائیں طرف سے بھی تمہاری حفاظت، آگے سے پیچھے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب بات کہی تو تسلی ہو گئی، کہا کہ اب تو ہم بدر میں مقابلے کے لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ گئے، ایک ٹیکری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے رہنے کی جگہ بنائی گئی، جہاں آج بھی مسجد عائش وہاں پر موجود ہے، وہاں پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص جگہ بنائی گئی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھونپڑی ہے، یہاں پر مسلمانوں میں جو ہے وہ تیار ہونے لگے۔ مسلمانوں کے پاس 2 اونٹ اور 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اس کے علاوہ کوئی زیادہ سامان نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ تینوں ایک سواری پر باری باری بیٹھتے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا، صلی اللہ علیہ وسلم تم بیٹھے رہو، ہم چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتما باقوى منی ولا انا باغنى من الاجر منکم، یعنی تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، میں کمزور آدمی نہیں ہوں، میں طاقتور ہوں، اور دوسری یہ بات کہ جیسے تمہیں ثواب کی ضرورت ہے، ثواب کی ضرورت تو مجھے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلو گے میں بھی چلوں گا، باری باری ہی ہم تو وہاں تک پہنچیں گے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر پہنچے، وہاں سے یہ لوگ نکلے، راستے میں جو ہے ان لوگوں میں عتبہ نے یہ رائے دی کہ دیکھو ہم واپس چلے جائیں، خواہ مخواہ لڑنا، اور وہاں لڑیں گے بھی تو کیا ہوگا، یا تو ہمارے خاندان کا کوئی آدمی مرے گا یا ہم مریں گے، ایسے میں کیوں لڑنے جانا۔ ابو جہل نے پھر کہا کہ اس کا بیٹا یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ مسلمانوں میں ہے،
اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس کے بیٹے کو مارا جائے گا، اس لیے پیچھے ہو رہا ہے۔ تب ان میں بھی اس طرف جوش پیدا ہو گیا مسلمانوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر وہاں پہنچے بدر کے مقام پر، ایک جگہ طے کی گئی کہ ہم یہاں رہیں گے، پانی وغیرہ کا انتظام کیا گیا۔ اچھا، ان لوگوں کے لیے پانی بند نہیں کیا تھا، پانی پر قبضہ مسلمانوں کا تھا لیکن پانی بند نہیں کیا تھا، ان کو بھی پانی دیا جاتا۔ یہاں پر وہ لوگ آئے، اب آمنے سامنے کا مقابلہ ہے۔ آمنے سامنے کے مقابلے میں اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، دیکھو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ مارنا۔ اصل کیا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، لیکن جیسا کہ سمجھو کہ وہ را کے آدمی تھے، انٹرنیشنل انٹیلیجنس کے آدمی تھے، مکہ کی جتنی خبریں تھیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے، اس لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ رکھا تھا، یہ مسلمان ہے لیکن رہیں گے وہیں پر، اور وہاں سے کیا کریں گے، خبریں بھیجنا ہے ان کو، صرف یہ تو ہمارے آدمی وہیں رہیں گے، اس لیے لوگوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت عباس پر کوئی ہاتھ نہ اٹھانا۔ حضرت ابو حذیفہ یعنی وہ بیٹا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ماں باپ پر تو ہاتھ اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر موجود تھے، کہا کہ کیا نبی کے چچا کو بھی زخمی کیا جائے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا نکالو تلوار اور ختم کر دوں؟ کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو حذیفہ بعد میں بہت افسوس کرتے تھے کہ میں نے کیا کہہ دیا، کہتے تھے کہ میں نے توبہ تو کی ہے لیکن توبہ کی شکل یہ ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ آپ کی جو ہے جنگ یمامہ وغیرہ یا کسی اور جنگ میں شہادت ہی میں وفات ہوئی، یعنی اب کی توبہ قبول ہوئی۔ خیر، آمنے سامنے جب لشکر ہوئے، ان لوگوں کی طرف سے جو ہے چند لوگ آئے مقابلے کے لیے، یعنی یہی تین، عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید۔ چونکہ ان کو ابھارا گیا تھا نا کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا اس طرف ہے، اس لیے تم جو ہے لڑائی سے منع کر رہے ہو، تو کہا کہ لو کون بزدل ہے دکھاتا ہوں، پہلے ہم تینوں جاتے ہیں۔ تو عتبہ بن شیبہ، ربیعہ بن شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ تینوں اس طرف سے نکلے۔ انصار میں سے حضرت عوف آئے تھے، حضرت معاذ آئے تھے اور عبداللہ بن رواحہ آئے تھے۔ حضرت عوف اور حضرت معاذ کے بارے میں ایک بات، یہ دونوں حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے نکاح ہوا تھا حارث سے، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے تھے، عوف، معوذ اور معاذ، یہ 3 لڑکے۔ پھر ان کا انتقال ہوا شوہر کا، تو پھر دوسرا نکاح کیا بکیر بن لیل سے، اس سے 4 بیٹے ہوئے تھے، ایاس، عاقل، عامر اور خالد۔ یہ 7 بیٹے ہوئے ان کے، 7 کے 7 غزوہ بدر میں شریک تھے۔ سارے بیٹے جو ہے غزوہ بدر میں ان کے، یہ 7 بیٹوں کے ساتھ آئی تھی، اور سب سے پہلے جو گئے تھے ان میں ان کے 2 بیٹے تھے۔ مکہ والوں نے کہا کہ یہ ہمارے برابر کے نہیں ہے، تو مدینہ والے نیچے والے لوگ ہیں، اس میں طاقت کم ہوتی ہے، مکہ میں سے کسی کو بھیجو، یعنی ہمارے خاندان کے کسی کو بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو کہا چچا کو جاؤ تم، حضرت علی کو کہا تم جاؤ، اور عبید بن حارث بن عبد المطلب چچا زاد بھائی، ان کو کہا تم تینوں جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابلے میں گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابلے میں، ولید کے مقابلے میں حضرت عبید گئے، اور تینوں میں مقابلہ حضرت حمزہ نے حضرت علی میں تو ایک وار میں ہی دونوں کو ختم کر دیا، ایک ماری اور ختم، دوسرے کو ایک ماری کا۔ حضرت عبید کو کچھ زخم آئے، پھر یہ دونوں یہاں سے فارغ ہوئے تھے تو مدد کی، تو ولید بھی، یعنی پہلے 3 یہی گئے، عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ سب سے پہلے جنگ میں مارے گئے، اور پھر اصل جنگ شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی کہہ دیا تھا یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، جگہ بتا دی تھی یہاں یہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جنگی کی اگلی رات آپ کی جو جھونپڑی بنائی تھی وہاں دعا کر رہے تھے، اور اس قدر رو کر دعا کر رہے تھے، اور یہی کہ یا اللہ یہ چند لوگ ہیں، اگر یہ آج ختم ہو گئے، قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا اس زمین پر باقی نہیں رہے گا، کہ یہی چلے جائیں گے تو کون باقی رہے گا۔ اسلم دعا کرتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ آپ کی چادر گر گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے، چادر اوپر چڑھا کے اسلم آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ ہاں جبرائیل آئے ہیں اور کہا ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ یہ سب ہاریں گے اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، اور فرشتوں کے اترنے کا وعدہ کر دیا گیا۔ جو جبرائیل علیہ السلام خود جو ہے سواری لے کر آئے تھے، اور دوسرے فرشتے 1000، 3000، 5000 تک کے فرشتے اتارے گئے جنگ میں، اور پھر جو ہے اسی لیے ان لوگوں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ لگتی تھی اور اپنی تعداد کم لگتی تھی،
اور پھر یہ یہاں مقابلہ اور جنگ شروع. ایک بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا تھا یہ یہاں مریں گے، یہاں مریں گے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بے انتہا کر رہے ہیں. حالانکہ پتہ تھا کہ یہاں مریں گے، یہاں مریں گے، دعا مضبوط کر رہے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ میں اترے تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی رہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. سب سے قریب جا کر مقابلہ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے رہتے تھے. کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں. اور بڑے بڑے ان کے قتل ہو گئے، بلکہ جتنے بڑے تھے 70 آدمی ان کے قتل ہوئے، اور جو ہے 70 آدمی کو قیدی بنایا گیا. اور صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ مارنے کے لیے ہم تلوار اٹھاتے، ہم مارتے، اس سے پہلے کوئی سامنے والے کا گلا کاٹ دیتا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مکی کو میں مارنے کے لیے دوڑا تھا، وہ الٹے منہ دوڑ رہے تھے، وہ گرا تو میں نے دیکھا کہ چہرے پر نشان ہے. اب ظاہر سی بات ہے میں تو پیچھے سے آ رہا ہوں، چہرے پہ نشان سامنے سے کسی نے کیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو ہے ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ نے قیدی بنایا اور جو ہے بیڑی ڈال کر آیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے اونچے آدمی اور مضبوط آدمی تھے، بلکہ اتنے مضبوط آدمی تھے غزوہ حنین میں جب افراتفری ہو گئی مسلمانوں میں، لوگ آگے پیچھے ہو گئے، غزوہ حنین پیش آیا، تب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو آواز دو کہ کہاں ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، کہاں ہیں جنہوں نے ساتھ دینے کا کہا تھا، کیوں بھاگ رہے ہو اس طریقے سے. اتنے زور سے چیختے تھے، آواز دیتے تھے، 10 میل تک آپ کی آواز پہنچتی تھی، یعنی تقریباً 15 کلومیٹر. یہاں سے کھڑے کھڑے جمبوسر سے آگے تک بات کر سکتے تھے. اتنے موٹے تازے اور مضبوط آدمی تھے. جب عباس ابو الیسر پتلے اور چھوٹے قد کے آدمی تھے، انہوں نے قیدی بنا کر کہ میں پکڑ کر لایا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے انہوں نے نہیں پکڑا ہے، کسی اور نے مجھے تو پکڑا ہے. یعنی فرشتے جو تھے یہ مدد کر رہے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس وقت اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھ لی. یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مدد کی. اور ان ساروں کو جب ختم کیا گیا تو سب کو کنویں میں ڈالا. صنادید قریش یعنی بڑے بڑے جو ان کے سرگنے تھے. یہ جنگ بدر جو ہے وہ اسی لیے اہم ہے. اس جنگ کے بعد کفار کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے. یہ 313 نے ہزاروں کو ختم کر دیا، اور یہاں پوری ان میں نا امیدی چھا گئی. اس کے بعد وہ بار بار آئے مقابلے کے لیے، لیکن وہ طاقت نہیں رہی ان میں، جو پہلی مرتبہ میں تھی وہ طاقت نہیں رہی. اس لیے جنگ بہت اہم ہے. اسی لیے تو اس جنگ کے بارے میں جب جبرائیل صاحب آئے پوچھا بدر والوں کو تم کیا گنتے ہو کہ بدر والے تو سب سے اعلیٰ. جب میں نے فرمایا کہ ہم فرشتوں میں بھی جو فرشتے بدر میں آئے تھے ان کو ہم سب سے اعلیٰ گنتے ہیں. بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت بدری صحابہ کو کہہ رہے ہیں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تمہیں جو کرنا ہے کرو، اللہ نے تو تمہاری مغفرت کر دی ہے. اسی لیے اصحاب بدریین کے نام پڑھ کر دعا قبول ہوتی ہے. اللہ نے ان کے ناموں تک میں برکتیں رکھ دی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب پہلی مرتبہ خالی ہاتھ مقابلے پر گئے تھے. یہ ختم ہو جاتی تو کوئی ان کا نہ ہوتا. اس حال میں گئے. اب ان سب کو کنویں میں ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے اوپر کھڑے رہے اور ان کو پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں یہ ہو رہا ہے نا افسوس کہ ایمان لاتے تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ نے مجھے جو وعدہ کیا تھا پورا ہوا، تمہارے ساتھ بھی وعدے پورے ہوئے؟ یعنی تمہیں جو جہنم اور عذاب کا وعدہ تھا وہ ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. کہا ایسا سب مرے ہوئے ہیں، ان سے کیا بات؟ اصل فرمایا یہ میری بات تم سے اچھے سے سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے پاتے. اب سوچو کیا افسوس ہو رہا ہوگا اندر پڑے پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے کہہ رہے ہیں اور کوئی جواب دینا اور کوئی موقع باقی رہا نہیں. اب مسئلہ آیا قیدیوں کا. قیدیوں کے پاس سے جو ہے کیا کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو. حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ جذباتی اور مضبوط لوگ کہا نہیں، سب کو قتل کرو. پہلی مرتبہ ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں، اس مرتبہ ختم کریں گے، دوسری مرتبہ کوئی سر نہیں اٹھائے گا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، کہا کہ فدیہ دو. بعض لوگوں سے پیسے لیے گئے، بعض لوگوں کو کہا کہ تم ہمارے 10 بچوں کو تعلیم دو. یہاں تک کہ لطیفہ کے طور پہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ انصار کا کوئی بچہ روتے ہوئے آیا. کیا ہوا کہ وہ معلم نے مارا، مکہ سے جو پڑھا رہے تھے اس نے مارا. تو کہنے لگے ہاں وہ بدر کا بدلہ لے رہے ہوں گے، کہ ہمارے بچوں کے ساتھ بدر کا بدلہ لے رہے ہوں گے. اس طریقے سے
پھر بعض کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا وعدہ لے کر کہ اب تم پھر دوسری مرتبہ جنگ میں نہیں آؤ گے، یہ وعدہ کرو۔ یہ رحم دلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ صحابہ کرام کو یہ کہا گیا تھا قیدیوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ یہ وہی قیدی جو جان لینے کھڑے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی یہ کہتے ہیں میں جس انصار کے گھر تھا، وہ انصاری اگر کہیں سے، چونکہ ان کے پاس گیہوں وغیرہ کم آتے تھے، کہ اگر ان کے گھر روٹی پکتی تو روٹی ہمیں کھلاتے تھے اور وہ کھجور پر بسر کر لیتے تھے۔ یہ اخلاق دکھائے کن کو؟ قیدیوں کو جو مقابلے کے لیے آئے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص، کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ بھی فدیہ دے۔ فدیے کے لیے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہار تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ہار انہوں نے بیچ دیا۔ اب یہاں چند چیزیں ہم سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، بیٹی غیر کے گھر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد مومن ایمان لے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میری بیٹی دے دو شوہر کے پاس سے، میں جا رہا ہوں میری بیٹی میرے ساتھ رہے، نہیں، میاں بیوی ہے اپنا معاملہ خود دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ یہاں پر بھی اب داماد قیدی ہو کر آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بھائی میرے داماد ہے الگ، اور وہاں بیٹی نے بھی یہ نہیں میرے ابا ہی ہے کہہ دینا کہ شوہر کو واپس بھیج دے، ایسا نہیں، ہار بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہار دیکھا تو حضرت خدیجہ کا ہار تھا، بہت روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ۔ پھر صحابہ سے پوچھا اگر تم اجازت دو تو یہ ہار میں واپس کر دوں اور ابو العاص کو بھی واپس کر دیا جائے، اس شرط پر کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب یہاں بھیج دے۔ ابو العاص جو ہے وہ بعد میں ایمان لائے ہیں، فتح مکہ سے پہلے ہوا یہ تھا ان کے ایمان لانے کا کہ وہ شام کے سفر میں تھے، رات میں چپکے سے مدینہ میں آئے، حضرت زینب کے گھر کھٹکھٹائے، آواز دی کہ بھائی مجھے تم امن دو۔ حضرت زینب نے کہا ٹھیک ہے امن۔ صبح میں جب نماز شروع ہوئی فجر کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کمرہ وہیں تھا، نکلی اور آواز دی یہ ابو العاص ہے، میں نے ان کو امن دیا ہے، تم بھی ان کو امن دو۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے وہ آواز سنی جو میں نے سنی؟ کہا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بھائی مجھے اس واقعے کا کچھ علم نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس واقعے کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ صحابہ کرام پھر ابو العاص کو لے کر گئے کہ ان کو تو ہم نے امن دے دیا ہے قافلہ والوں کے پاس، تم یہاں سے واپس جاؤ گے تو ان کو امن دے دیا ہے، ان کا مال ان کو واپس کر دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ مال تو ان کو واپس کر دیں گے، لیکن کہا کہ ایک پلان بناتے ہیں، کیا کہ تم جو ہے وہ تمہارا مال لے جاؤ، باقی مکہ والوں کا مال ہمارے پاس رہنے دو، اور وہاں کہہ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال لے لیا، یعنی وہاں مکہ والوں نے مدینہ والوں نے سارا مال لے لیا۔ حضرت ابو العاص نے کہا کہ نہیں، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر ایمان نہیں لاؤں گا۔ وہاں گئے، سب کا مال پہنچایا، پوچھا کہ میں سب کا مال دے دیا، سب کو اپنا مل گیا، ہاں کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اور پھر مدینہ تشریف لے آئے۔ تو ابو العاص رضی اللہ عنہ کو جو ہار دیا گیا۔ اب مسئلہ ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قید میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہیں سوئے، کیونکہ وہ قید میں ہے، کراہتے ہیں، آواز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آتی تھی۔ لیکن ان کا ایمان چھپانا بھی ہے، جیسے کہ یہ تو ہمارے رو کے آدمی، انٹیلیجنٹ کے آدمی ہے، ان کا ایمان ظاہر ہو گیا تو پھر تو ان کو خطرہ۔ خیر دوسرے دن مسئلہ ہوا فدیہ دینا، حضرت عباس سے کہا کہ فدیہ دو۔ حضرت عباس نے کہا میں مسلمان، میں کیسے فدیہ دوں، میں فدیہ نہیں دوں گا۔ اسوس نے کہا دیکھو تمہارے ایمان کو تو میں جانتا ہوں، اللہ جانتے ہیں، لیکن یہاں تو تمہیں فدیہ دینا پڑے گا۔ حضرت عباس نے کہا پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، کیا فدیہ دوں میں؟ حضرت عباس کو خود کا فدیہ دینا تھا، عقیل رضی اللہ عنہ وہ بھی بعد میں ایمان لائے، ان کا بھی فدیہ دینا تھا، نوفل بن حارث یہ بھی ان کے ایک دوسرے بھائی کے بیٹے، ان کا بھی فدیہ دینا تھا، 3 کا فدیہ دینا تھا۔ کہا کہ پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو کچھ ہے نہیں، کیا دیں گے؟ اسود نے کہا کہ وہ مال کہاں گیا جو تم چھپا کر آئے تھے، تم نے اور فضل نے، یعنی تمہاری بیوی نے مل کر چھپایا تھا اور کہا تھا کہ اگر جنگ میں مر گیا تو یہ مال میرے بیٹوں کو دینا، وہ مال کہاں ہے؟ کہ حضرت عباس نے کہا کہ یہ مال کا پتہ تو مجھے اور میری بیوی 2 کو ہی تھا، ہم دونوں نے چھپایا تھا، یہ مال ہم دونوں کو ہی اس کا جو ہے پتہ تھا، ورنہ کسی کو اس مال کا پتہ تھا نہیں۔ آپ یقیناً رسول ہے، کہ اسے کہ آپ نے اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے نبی جی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہے ان کو یہ کہو کہ اگر اللہ تم میں کوئی خیر دیکھے گا، ان یعلم اللہ خیرا،
تم میں کوئی اگر خیر دیکھے گا تو اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا، یعنی ابھی تم دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں اللہ اور دے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعد میں میرے پاس 40 غلام تھے اور سارے کے سارے میرا مال لے کر کاروبار پر جاتے تھے اور نفع لے کر آتے تھے۔ یہ وہ اس وقت 20 اوقیہ میں نے جو فدیہ دیا تھا اس کا بدلہ دیا، اللہ نے دوسرا وعدہ مغفرت کا کیا ہے، میں اس کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ جو ہے ان کو چھوڑا گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے آیت کریمہ بھی نازل ہوئی کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے فدیہ لے کر چھوڑتے، کیونکہ پہلے تو تمہیں اپنا رعب جمانا تھا۔ ان کو یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی وہ مناسب تھی، اس پر عمل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن خیر اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا، اس میں کوئی حرج ہے نہیں۔ پھر مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا، مال غنیمت دیا گیا، اور یہ جنگ جو ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان میں فیصلہ کن جنگ رہی۔ اسی کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، کہ وہ کہ جس نے اسلام اور کفر میں فرق کر دیا، الگ کر دیا، اور مسلمانوں کی جو ہے وہ شان بلند ہو گئی۔ یہ ہماری سب سے پہلی جنگ ہوئی۔ پھر مکہ میں معاملہ ہو گیا، لوگ رہنے لگے، آپس میں تعلقات۔ اسی وقت پہلی مرتبہ جو ہے رمضان کی فرضیت آئی تو رمضان ہی گئی، عید بھی اس سال کی گئی۔ اب وہاں کفار کو ایک تکلیف تھی کہ یار ہمارے تو بہت سارے لوگ مر گئے، انہوں نے ہمارے کو مار دیا، تب اس کا بدلہ کیا؟ تو ابو سفیان جو مال لے کر گیا تھا تو کہا کہ جس کی جو مودی ہے اصل پیسے وہ تو سب کو لوٹا دیں گے، لیکن جو نفع ہے وہ نفع ہمارے پاس رکھیں گے، آئندہ سال پھر سے مقابلے کے لیے جائیں گے۔ اس لیے وہ احد کے لیے پھر سے آئے، احد کے لیے وہ پھر سے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہمارے آدمی تھے ہی مکہ میں، فوراً ایک سوار کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو کہ 3 دن میں اپنی فوج تیار کر لے، یہاں سے یہ لوگ نکل رہے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ یہ اس طریقے سے آ رہے ہیں مقابلے کے لیے۔ اب جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں ایک جذبہ تھا، تو مقابلہ تو باہر جا کر ہی کریں گے، اندر رہ کر نہیں۔ حضرت مقدار بن اسود نے بھی یہ کہا کہ اصل ہم اندر رہ کر مقابلہ کریں گے تو وہ سمجھیں گے یہ بزدل آدمی ہے، اپنے گھر سے، کیونکہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھر کے پاس تو کتا بھی شیر ہوتا ہے، کہا کہ مدینہ میں تھے تو اس لیے مضبوطی دکھائی، نہیں ہم تو باہر جائیں گے اور مقابلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن خیر مشورے میں جو باتیں ہوئی اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے۔ یہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق تھا اس نے راستے میں دھوکہ دیا، 300 آدمیوں کو لے کر واپس آ گیا، وہاں سے وہ 3000 آ رہے تھے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے ساتھ نکلے، 300 واپس ہو گئے۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں خوف اور ڈر بھی پیدا ہونے لگا تھا کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا تو پیدا ہوگا کہ 3000 کا مقابلہ تھا، ہم 1000 تھے، ان میں سے بھی 300 نکل گئے، لیکن اس کے باوجود مسلمان گئے احد کے موقع پر، اور وہاں پھر دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد، اور آمنے سامنے کا پھر مقابلہ ہوا۔ اس میں شروع میں تو بہت اچھا معاملہ رہا، یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، فجر کی نماز کے بعد شروع ہوا، صف بندی کی گئی، مسلمانوں کو یہ کیا گیا، اور شروع میں تو مسلمانوں نے بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کیا۔ پھر جب ایسا لگا کہ ہم جو ہے مضبوط ہو رہے ہیں، طاقتور ہو رہے ہیں، تب کیا کیا جائے؟ تو پیچھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کو، 50 کے قریب آدمیوں کو کھڑا رکھا تھا، انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں، چلو اندر، یا تو مال غنیمت لینے یا جو بھی ہو وہ وہاں سے اتر گئے۔ وہاں حضرت جبیر بن مطعم وغیرہ نے منع بھی کیا تھا کہ یہاں سے مت جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا رہنے کا کہا ہے، لیکن پھر وہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے موقع پا کر دوسری طرف سے بھی مقابلہ کر دیا۔ اب مسلمان کا لشکر بیچ میں آ گیا، سامنے وہ پیچھے یہ، اس میں مسلمانوں کو کچھ پریشانی ہوئی، بلکہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دکھتے تھے وہ شہید ہوئے تو کفار نے آواز لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور یہاں یہ آواز لگنی تھی کہ مسلمانوں میں پھر افراتفری مچ گئی، پھر آواز دی گئی کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، شہید نہیں ہوئے۔ اس وقت وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب آ گئے تھے، چونکہ ان کا یہ تھا مقصد ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے تو معاملہ ختم۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ پشت کے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنی پیٹھ پر 70 نیزے اپنی پیٹھ پر لیے، اور اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے، 70 نیزے انہوں نے۔ حضرت بعض صحابہ کہتے تھے، حضرت ابو طلحہ بھی اسی طرح بات کہتے تھے، یہ تو ابو طلحہ کا دن تھا، کیوں؟ وہ ہاتھ سے اور اس سے اپنی تلوار روکتے تھے تیروں کو، یہاں تک کہ ان کا پورا ہاتھ ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی کہ
اپنے اوپر تیر لے لیے، اپنے اوپر یہ لے لیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک زخم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا، ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو خون آلود کر دے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم، کہ آپ کو ایسا کہنے کا اختیار نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان کے توبہ قبول کر لے یا ان کو عذاب دے۔ دیکھو اسلام، زخمی کیا نبی کے اساس نے کہا میں نے ان کو معاف کر دیا، وہی معاملہ فوری طور پر ختم۔ یہاں یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا تھا، اور زخمی تو کیا، آنکھ کان ناک سب کاٹ کر ہندا نے جو ہے یہ پہن لیا، ہار بنا کر پہنا، پورا مسلح کر دیا، اور کلیجہ چبانے کا کیا لیکن چبا نہیں پائی، اور اس طریقے سے ہوا۔ وحشی نے جو اس طریقے سے کیا تھا رضی اللہ عنہ، بعد میں وہ بھی ایمان لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی خبر پر اب بہت روئے وفات پر پاس بیٹھ کر۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ایک کے بدلے میں ہم 70 کو مسلح کریں گے، یعنی ایک کے بدلے میں ہم 70 ان کے ایسا ہی کریں گے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی کر سکتے ہو، انہوں نے ایک کو کیا تم ایک کو کر سکتے ہو۔ یعنی اسلام تو دیکھو، وہ ایک غصے میں کہ پورے کو ختم کر دیں گے، 70 کو ماریں گے، اللہ کہتے ہیں نہیں، 70 کو نہیں مارنا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم ان کو معاف کر دو، بخش دو، تو اللہ تمہیں بھی معاف کرنے والا ہے۔ کہ جنگ کی حالت میں زخمی ہے، چچا پورے مسلح ہو کر ختم ہو کر پڑے ہیں، اور وہاں بدلے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں، جذبات میں ابھی بہنا نہیں ہے کہ ایک کے بدلے میں 70 نہیں، ایک کو کیا ہے ایک کو کر سکتے ہو، اور اگر معاف کر دو تو اساس نے پھر اس کا بدلہ نہیں لیا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام حضرت علی اور حضرت ابو طلحہ وغیرہ نے اپنے کندھے پر اٹھا کر اوپر تک لے گئے، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم وغیرہ کو دھویا گیا، وہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد 70 سے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم شہید ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا، دیکھو ابو سفیان پر نظر رکھنا، وہ گھوڑے پر بیٹھا ہے اس کا مطلب یہ پھر سے مقابلہ کرے گا، اور وہ اونٹ پر بیٹھ گیا اس کا مطلب وہ واپس جائے گا۔ گھوڑے پر بیٹھ گیا ہے تو مقابلے پر آئے گا، اور اگر اونٹ پر بیٹھا ہے تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دور اندیشی اور سوچ، وہ وہاں سے پھر نکل گئے تھے۔ اور اصل تو یہ تھا کہ یہاں 3 دن رکتے، جب بھی وہاں مقابلہ ہوتا تھا تو اس کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ 3 دن یہاں رکتے، جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ ہم جیتے ہیں وغیرہ، لیکن وہ وہاں رہے نہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کفار جیتے تھے، مقابلے میں وہ جیتے نہیں، ہاں نقصان مسلمانوں کا ہوا، ان کا بھی نقصان ہوا، مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی کہا تھا کہ اس وقت تمہیں زخم لگے ہیں تو ان کو بھی زخم لگے ہیں۔ اس سے بھی اللہ رب العزت کو ایک پیغام ہمیں دینا تھا، پیغام یہ دینا تھا کہ دیکھو ایسے مشکل کے حالات تمہاری زندگی میں آ سکتے ہیں۔ نبی زخمی ہوئے، اور جو ہے ایسا نہیں کہ مسلمان ہیں تو ہم جب بھی جنگ میں جائیں گے اور فرشتے اتریں گے اور ہم ہی ہمیشہ جیتیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تمہیں تکلیف ہو، تمہارے لوگ زیادہ مرے اور وہ لوگ کامیاب ہو کر جائے، کبھی ایسا ہوگا کہ فرشتے آئیں گے اور مدد کریں گے اور وہ ختم ہو۔ دونوں طرح کے معاملے ہوں گے۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ موتا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگ آئے، کہا کہ چند 70 آدمیوں کو بھیجو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو انہوں نے ان کو جو ہے ختم کر دیا۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے مکے والے تو بار بار تیاری کرتے تھے مقابلے کے لیے، آنا چاہتے تھے الگ الگ طریقے سے، لیکن نہیں آ پائے، نہیں، یہاں تک کہ وہ جو ہے غزوہ خندق کے وقت آ گئے، احزاب جس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بہت سارے آ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو رائے دی گئی، حضرت انس وغیرہ نے رائے دی کہ اس کیا کرو کہ ہم ارد گرد جو ہے وہ خندق کھود دیں، اور خندق کھودنے کے بعد کہ گہری خندق ہوگی تو وہ اس طرف آ نہیں پائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھودتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور صحابہ کرام خندق بھوکے پیاسے ہیں، کھانے کا ٹھکانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر، قائد جو ہوتا ہے وہ زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے، ایسا نہیں کہ قائد سکون سے بیٹھے اور قوم جو ہے تکلیف میں ہو، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر، صحابہ کے پیٹ پر 1 پتھر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھود رہے ہیں۔ صحابہ کرام کھودتے ہوئے کہہ رہے ہیں، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا،
ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو ان انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے۔ یہ کھودتے ہوئے یہاں تک کہ چٹان آئی اور خود نہیں ٹوٹ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ قیصر اور روم دکھ رہا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ تب جو منافقین تھے وہ ہنستے تھے، کھانے کے ٹھکانے نہیں، پیٹ پر پتھر ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ قیصر اور روم اور یہ سلطنت ہمارے ہاتھ میں آئے گی۔ منافقین پیچھے سے یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کو یہ بھی کرنا تھا تو یہ بھی ہوا۔ اس وقت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کی دعوت کی تھی۔ آپ سب دیکھا ہوں جب جابر رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر تو 2 پتھر ہے، گھر گئے بیوی کو کہا کہ کچھ ہے نہیں، یہ 2 سا جتنے یعنی مانو کہ 300-400 گرام گیہوں ہے، اور جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا۔ کہا کہ میں بچے کو ذبح کرتا ہوں، گوشت دیتا ہوں، تم روٹیاں پکانا شروع کرو۔ کہا ٹھیک ہے، یہاں گوشت پکانا شروع ہوا۔ بیوی نے پہلے ہی کہا کہ دیکھو وہاں جا کر اتنا کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے یا چند 2-4 آدمیوں کو لے کر آئے، اس لیے کہ ایک بکری ہے اور 300-400 گرام گیہوں کی روٹی پکائی گئی ہے، تو کتنے لوگ کھا سکتے ہیں؟ 3-4۔ انہوں نے جا کر حضرت جابر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں کہا کہ وہ 2 پتھر دیکھے تھے، اس لیے تو کان میں کہا کہ تمہارے اور 2-4 آدمیوں کا کھانا پکایا ہے، گھر پر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کہا سب چلو، حضرت جابر کے گھر دعوت ہے، سب کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے جلدی آگے جا رہے ہیں، بیوی کو کہا کہ پورا لشکر آ رہا ہے۔ بیوی کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے بدنام کرو گے، اس لیے کہ کھانا کم ہو تو ظاہر سی بات ہے لوگ کیا کہیں گے، کیسی بیوی ہے، کھانا زیادہ نہیں پکایا، یا جتنا پکایا اتنوں کو بلاتے، زیادہ کو دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی۔ کہا کہ تم مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل اور بدنام کرو گے یار۔ کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے کہ میں جب تک نہ ہوں تب تک گوشت وغیرہ نکالنا مت۔ ٹھیک ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کھانے پر دم وغیرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے روٹی پر گوشت ڈالتے تھے اور تقسیم کرتے تھے، اور 10 آدمی 12 آدمی جتنے مطلب گھر میں تھے وہاں بیٹھتے، کھا کر جاتے، پھر آتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی فرماتی ہے ہم کھا کر سب فارغ ہو کر گئے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جتنا گوشت بنایا تھا اس سے زیادہ ہے بچا ہوا، یہ پھر ہم نے بھی کھایا اور محلے والوں کو بھی تقسیم کیا۔ یہ غزوہ خندق کے وقت، پھر جو ہے وہ لوگ خندق کے وقت آئے، اس وقت ایک بڑا معاملہ یہ ہوا کہ یہاں جو تھے یہودی جو تھے وہ ان لوگوں کی مدد کر رہے تھے، کفار مکہ کی مدد میں یہودی کھڑے تھے اور ان کو ساتھ دے رہے تھے۔ اتنے میں چند صحابہ کرام جو وہاں تھے وہ ایمان لے آئے مدینہ میں سے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں، اگر تم کہو تو ہم کوئی پلاننگ کریں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم کوئی پلان کرو۔ انہوں نے کیا کیا کہ دونوں کو آپس میں لڑا دیا، ان یہودیوں کو اور کفار کو۔ ان کو کہا کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ تمہارا کوئی ساتھ دینے والے نہیں ہیں مکہ والے، اس لیے تم یہ کرو کہ تم کو کہو کہ تم تمہارے تھوڑے آدمی یہاں دو، جب ضرورت پڑے تمہارے آدمی یہاں ہوں گے تو ہمیں ساتھ دو گے، 10-15 آدمی ہمیں دو۔ اور مکہ والوں کے پاس گئے کہ یہ دیکھو ان کا کوئی بھروسہ مت کرنا، ان لوگوں کا، یہ تمہیں کوئی ہتھیار دینے والے نہیں ہیں، ان کو تم کہو کہ تھوڑے ہتھیار دو اور تم اپنے آدمی مت دینا، اگر تم آدمی دو گے تو وہ تمہارے آدمیوں کو ختم کر دیں گے۔ اب یہ 2 مکہ والے اور یہود آپس میں ملے، یہود کہہ رہے ہیں آدمی دو، مکہ والوں کو کہا ہاں اس نے کہا تھا کہ آدمی دو، ہم آدمی دیں گے تو یہ مار دیں گے ہمیں۔ کہا نہیں تم ہتھیار، آپس میں ان دونوں میں جو ہے وہ یہ ہو گیا۔ اب اتنے میں جو ہے دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ بارش ہوئی اور ہوا چلی اور ان لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں سے چلے گئے، پھر کبھی وہ مقابلے کے لیے آئے نہیں مکہ والے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ذمہ داری آ گئی کہ اب کیا کرو کہ ان یہودیوں کو ختم کرو، یہاں رہ کر ہمارے مخالف ہو رہے ہیں، حالانکہ ہمارا تو معاہدہ ہوا ہے۔ پھر اسی شام کو دوسری جنگ شروع ہو گئی اور ان لوگوں کو بھی وہاں سے محاصرہ کیا گیا، گھیرا گیا اور ان لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ اس وقت جو ہے حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے پاس اور چاروں طرف سے گھیر لیا، سورہ حشر میں اس کا تفصیل سے تذکرہ ہے کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیر لیا اور ان کے باہر جو مال تھا، درخت وغیرہ وہ بھی جلاتے تھے اور ختم کرتے تاکہ ان پر ایک رعب چھا جائے، مسلمانوں کا یہودیوں پر ایک ڈر بیٹھ گیا، ڈرنے لگے، خوف زدہ ہونے لگے کہ اب کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم صلح کے لیے آتے ہیں، اب کیا فیصلہ کریں تمہارے۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ کریں گے۔ سعد بن معاذ کو اس وقت زخم لگا تھا، چونکہ تیر تو چلے تھے خندق میں، تو آپ نے ان کے لیے ایک کمرہ بنایا تھا مسجد نبوی کے بالکل متصل، وہیں پر حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے تب موت دینا ایک مرتبہ ان یہودیوں کو دیکھ لو مرتا ہوا ختم، اس کے بعد مجھے موت دینا، اس سے پہلے تو نہیں مرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا۔ اب جو ہے وہ لوگ صلح پر آ گئے، اپنے گھروں سے نکل کر، بہت سے دن ہو گئے یہودی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا فیصلہ کر کہ تمہارے خاندان کے ہیں سعد بن معاذ، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ وہ کرے وہ منظور۔ حضرت سعد بن معاذ نے آ کر کہا کہ ان کی بیویوں کو تو رکھ لو، ان کو کچھ نہیں کرنا، بچوں کو بھی رکھ لو، جتنے بھی نوجوان ہیں سب کو قتل کر دو، ایک بھی زندہ رہنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا یہاں تک روایتوں میں کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالغ ہے یا نہیں، اگر ناف کے نیچے کے بال ہے بالغ ہے تو ختم، اور ان سب کو وہاں پر ختم کر دیا گیا، عورتوں کو اور بچوں کو تو چھوڑ دیا گیا۔ یہی یہودیوں میں آج بھی نفرت ہے کہ ہمیں تو وہاں سے نکالا گیا تھا، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ان لوگوں نے ملک میں بدامنی پھیلائی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک میں بدامنی پھیلائی۔ ہم یہاں ملک والے ایک ہیں، اور ملک کے چند آرمی لوگ ملک کی حفاظت کو کھڑے ہیں، اور تم اسی آرمی کو مار رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو ایسا کرے اس کو کون ملک میں رکھے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں میں تو سالوں سے امنگ تھی، مکہ میں جائیں گے اور طواف کریں گے، اس کے لیے یہاں سے نکلے، طواف کے لیے، عمرہ کے لیے نکلے، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور حدیبیہ کے پاس روکا گیا۔ مکہ والے چاہتے تھے کہ ہماری ناک کٹے گی، یہ لوگ اندر آ گئے تو آنے نہیں دیں گے۔ اب معاملہ کیا کیا جائے؟ حضرت عمر وغیرہ تو تیار ہی تھے کہ چلو اندر اور ایک لڑائی یہ بھی کر لیں، پہلے ختم کیا تو معاملہ ختم کر دی ان لوگوں کا، آج تو ہم داخل ہو جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ نرمی کا کیا کہ نہیں، وہ صلح کے لیے آ گئے، بعد میں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی رہی، چند لوگ ان کی طرف سے آتے، چند لوگ یہاں سے گئے۔ حضرت عثمان کو بھی وہاں بھیجا گیا تھا، اس وقت افواہ بھی پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی لوگوں کے ہاتھوں پر، اور کہا کہ اگر انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا ہم بھی مقابلے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید نہیں کیا تھا، اس وقت حضرت عثمان مکہ میں گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو عمرہ کیے بغیر آئے، حالانکہ ان کو انہوں نے اجازت دی تھی مکہ والوں نے کہ تم طواف عمرہ کر سکتے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آئیں گے ہم یہاں طواف عمرہ نہیں کریں گے، اور اس وقت صلح کر لی گئی۔ اور یہ صلح بظاہر تو ایسی تھی کہ دب کر کی گئی، بلکہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تو محمد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا۔ کفار قریش کے مکہ والے کہنے لگے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالو۔ کوئی صحابی اس کے لیے تیار نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اس پر ربر پھیر دے، اس پر قلم پھیر دے، اس کو چیک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ مٹایا کہ اگر صلح ہو رہی ہے، امن ہو رہا ہے، میرا نام ختم کر کے تو یہ بھی۔ پھر ہم کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے؟ حالانکہ اب صحابہ کرام تب وہ ہو گئے تھے کہ بدر میں، احد میں، وہاں یہاں خندق میں سب کو ان میں مارا تھا، اگر مقابلے پر آ جاتے ایک دن میں مکہ کے سارے کافروں کو ختم کر دیتے، اس کے باوجود صلح پر تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ صلح تو یہ ہوئی کوئی مسلمان نعوذ باللہ کافر ہو کر آئے گا تو واپس نہیں بھیجا جائے گا، اور کوئی کافر مسلمان ہو کر آئے گا تو واپس بھیجنا پڑے گا، اس پر بھی صلح کر لی، اس لیے کہ اب تیسرا دور شروع کرنا تھا، اور وہ دور تھا عالمی طور پر اسلام کو پھیلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے جو کہا اس پر صلح کر لی، اور یہ حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھنا شروع کیا سن ہجری 6 کے بعد، تم ایمان لے آؤ، ہر بادشاہ تک دعوت پہنچ گئی، اور کام اس کے بعد انٹرنیشنل ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے فتح مکہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔